السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی کے ساتھ آپ کو میزبان ملک ارشد حاضر ہے جناب علی، اور میرے ساتھ حسب معمول دو ماہرین پروفیسر ناصر علی سید اور عزیز اجاز صاحب دونوں موجود ہیں جی، اور ہمارے چیلنجر جو ہیں تو خالد مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ینگ ہے، ٹیلنٹڈ ہے جناب علی، بزنس مین ہیں، سوشل ورکر ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، تو خالد مجید کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ خالد مجید، میں اوور ٹو یو، اور آپ نے کیا بوجھنا ہے یہ آپ جانیں اور ماہرین جانیں۔ میں نے کاؤنٹ کرنا ہے سوالات کہ 20 سوالات میں ماہرین نے جو ہے تو جواب دینا ہے جناب، تو تیار ہے سر آپ دونوں؟ بالکل، بسم اللہ، بالکل ریڈی جی۔ یہ لیں جی خالد مجید، آپ نے کیا بوجھنا ہے؟ شخصیت ہے، عمارت ہے، کیا چیز؟ سب سے پہلے تو محترم پروفیسر ارشد ملک صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے خوبصورت پروگرام میں موقع دیا اور اتنی زبردست ہش پہلو شخصیات سے آج بالمشافہ ملنے کا اتفاق ہوا، جو کہ پشاور میں، کے پی کے میں، بلکہ نیشنل لیول پہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میری جو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے جو ہے وہ شخصیت ہے۔ شخصیت جی، شخصیت ہے۔ اچھا، آپ نے اس شخصیت کو پوچھا ہے تو روایتی سے سوال ہی سے شروع کرتے ہیں ہم کہ کیا یہ شخصیت حیات ہے؟ نہیں، یہ حیات نہیں ہے۔ جس شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے، تو کیا ان کے انتقال کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے؟ نہیں، 20 سال سے زیادہ عرصہ ان کے انتقال کو نہیں ہوا ہے۔ اچھا، ایک ایسی شخصیت جو کہ 20 سال پہلے تک ہمارے درمیان موجود تھی، ان کے شعبے کا تعین کر لیتے ہیں، تو کیا ان کا تعلق سپورٹس کے شعبے سے تھا؟ نہیں۔ کیا ادب سے تعلق تھا ان کا؟ ادب بھی ان کی ایک وجہ شہرت ہے۔ ادب ان کی وجہ شہرت ہے، یہ بھی ادب بھی ان کی وجہ شہرت ہے، مطلب ہے وہ ان معنوں میں، یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی ان کی وجہ رہی ہے شہرت کی۔ اوکے، ایک ایسی شخصیت جو ادیب بھی تھے، چلیے یوں کہہ لیتے ہیں، تو اگر وہ ادیب تھے تو کیا وہ شاعر تھے؟ جی۔ اچھا، وہ شاعر بھی تھے۔ وہ شاعر بھی تھے تو کیا مطلب کیا فکشن رائٹر بھی تھے، افسانہ بھی لکھتے تھے؟ اچھا، وہ افسانہ بھی لکھتے تھے، اور یہ ان کی، لیکن یہ ان کی وجہ شہرت ہے مگر ضمنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اصل وجہ شہرت کچھ اور ہے۔ یہ بھی ہے، یعنی یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی انٹلیکچوئل شخصیت کے مالک تھے۔ نہیں، وہ تو ضرور ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ تو کیا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں تھا؟ لیکن بھی تھا، سیاست سے بھی تعلق تھا۔ اچھا، ایک ایسی شخصیت جس کا تعلق سیاست سے بھی تھا مگر وہ شاعر بھی تھے، اور آپ کہتے ہیں فکشن رائٹر بھی تھے۔ فکشن رائٹر ان معنوں میں کہ افسانہ بھی انہوں نے لکھا یا کالم، سٹوریز وغیرہ، جی سٹوریز لکھی، شارٹ سٹوریز لکھی۔ پشاور سے باہر کسی شہر سے یا قصبے سے تعلق؟ پشاور کا مضافاتی جگہ کہہ سکتے ہیں جی۔ پشاور کے مضافات میں رہتے تھے، پیدائش ہوئی ان کی، اور 20 سال آپ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ عرصہ ان کے بچڑنے کو نہیں ہوا۔ 20 سال سے کم؟ جی، 20 سال سے کم۔ ہاں، 20 سال سے کم ہی ہوا، نہیں زیادہ نہیں ہوا۔ ایک ایسی شخصیت جن کا شعبے، اچھا وہ شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، تو کیا اگر وہ شاعر تھے تو وہ اردو زبان کے شاعر تھے؟ نہیں۔ تو کیا وہ ہندکو زبان کے شاعر تھے؟ نہیں۔ پشتو کے تھے؟ جی، پشتو کے شاعر تھے۔ اگر وہ پشتو کے شاعر تھے، اور لیکن یہ اس کی وجہ شہرت آپ کہتے ہیں کہ تھی مگر نہیں تھی، یعنی ایک اور وجہ بھی تھی اس کی۔ ان کی مشہور نظمیں تھیں یا غزلیں تھیں؟ بس انہوں نے تمام چیزوں میں تب آزمائی کی ہے۔ چلیے شعر تو کہیں انہوں نے، کتاب وغیرہ ان کی آئی ہے، کتاب ان کی شاعری کی ہے۔ ہاں جی، ان کی شاعری کی کتاب بھی ہے، اور پشتو شاعری کی کتاب ہے ان کی، اور ان کا تعلق اس سے علاوہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا صحافی تھے؟ ہاں، اس شعبے سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ کیا اس شخصیت کا پشتو کی ڈکشنری سے بھی تعلق رہا ہے؟ جی۔ کیا اس ڈکشنری کا نام دریاب ہے؟
جو پشتو کی ڈکشنری انہوں نے بنائی. کیا پشتو کی ڈکشنری سے ان کا تعلق؟ جی جی بالکل ہے. اچھا تو 14 سوال ہو گئے. جی 14 سوال ہو گئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں شاعر بھی تھے, پشتو کے شاعر تھے, افسانہ نگار بھی تھے. ان کا اردو پشتو کے ساتھ ساتھ خیر اس میں اردو بھی حوالہ ہے ان کا. ان کے افسانوں کے مجموعے کا نام گجرے تھا. جی آپ نے قلندر مومن کی شخصیت پہ پوچھا. بالکل جی صحیح ہے. کیا بات ہے. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ چیلنجر خالد مجید صاحب؟ آپ بتائیے, پھر ماہرین سے پوچھیں گے کہ واٹ واز دا ایکسپیرینس دیٹ یو فیسڈ. دیکھیں میں تو اپنے ابتدائیے میں کہہ چکا ہوں کہ ایسی شخصیات آپ نے بٹھائی ہیں جو ہر پہلو شخصیت ہیں. ان کے بارے میں یہی ہے کہ آپ سورج کو آپ چراغ دکھائیں. تو مجھے تو اس بات پہ کوئی تردد نہیں تھا کہ میں ان کو کسی مشکل میں ڈال لوں گا. پھر پرٹیکولر KPKI کے حوالے سے مطلب ماشاءاللہ ناصر صاحب بھی انسائکلوپیڈیا ہیں اور اعجاز عزیز صاحب بھی جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا تصور کیے جاتے ہیں. تو مجھے تو کوئی تردد نہیں تھا. البتہ یہ تھا کہ میں آیا کتنے سوالوں میں یہ بوجھ پائیں گے. اچھا. تو کیونکہ کافی لکھاری بھی تھے, 19 کتابوں کے وہ مصنف رہے ہیں. بالکل. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ 10 سے پہلے بھی بتا دیں, خصوصاً ناصر صاحب جو ہے. اچھا, یہ جو سبلائم کسوٹی کا جو ہم نے چنگ شروع کیا ہے کیسے لگا ہے؟ یار میں تو آپ کو بتایا کسوٹی ہم بچپن میں دیکھتے تھے نیلام گھر سے. پھر اس کے بعد جو ہے بڑا مشہور ایک کسوٹی پروگرام تھا. ہم تو اس وقت کافی چھوٹے تھے اور اس سے دلچسپی جو تھی اسکولوں میں کالجز میں ہم ان چیزوں میں شامل ہوتے تھے. اور آپ نے تو ایک اور ٹچ دیا, بالکل فیملی کی طرح ٹچ دیا کہ ساتھ میں لوازمات بھی رکھے ہوئے ہیں, چائے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات رکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک بالکل فیملی پروگرام ہو رہا ہے. اور اس میں آپ نے ایک یعنی اس طرح کی خوبصورت شخصیات کو اور گلدستے کی مانند ان پھولوں کو بھی دعوت دی ہے. بہت شکریہ. یہ گلستان آپ نے بنا دیا جی. جزاک اللہ. شاہ جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قلندر مومن کے حوالے سے کچھ ہماری جو قلندر مومن کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شاید وجہ شہرت کچھ اور بھی ہے, لیکن ان کی وجہ شہرت ادب ہی ہے. ادب چونکہ کنفیوژن یہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا وجہ تو ہے لیکن کچھ اور وجہ بھی ہے. تو کوئی اور وجہ تو یہ تھا کہ وہ صحافی تو تھے, وہ جرنلسٹ تھے, اور پشاور پریس کلب کے آغاز ہی میں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ پہلے شخصیت تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا یہاں سے. اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. پھر پشتو زبان میں ان کی کتاب سبعون بہت زیادہ مشہور ہوئی اور بہت زیادہ, چونکہ بابائے غزل حمزہ شنواری بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کی آپس میں کوئی ایک نوک جھونک بھی چلتی رہتی تھی. خاص طور پہ قلندر مومن نے جب یہ کہا تھا کہ یار قلندر تو دعا گانے کو اس گنی پختو کے غزل چرت دے, تو جس کے بعد پھر حمزہ شنواری نے کہا تھا کہ لا خود تخیل دا حمزہ تت نہ دے وہ لے رہا تھا وہ پختو کے غزل چرت دے. تو ان کے آپس میں وہ نوک جھونک بھی رہتی تھی. پھر انہوں نے پشتو کے افسانے, بہت خوبصورت کتاب ہے گجرے, بہت ہی خوبصورت ہے, اور تراجم بھی ہوئے ہیں اس کے اردو میں. چونکہ انگریزی ادب کا مطالعہ تھا ان کا بہت زیادہ, اور اس حوالے سے اور مجھے یہ بھی یعنی ایک فخر ہے, اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاسوں میں یہ ایک باقاعدہ رکن کی حیثیت سے شرکت کرتے تھے. اور خصوصاً اس دور میں جب ہم عالمزیب عامر اور جازیب جابر نے جو ان کا ایک ادارہ تھا ذرا گوڑیاں کیفی کے بالکل اپوزٹ ایک چکر والی سیڑھی سے اوپر چڑھتے تھے, تو وہاں 7 آرٹس کونسل کے نام سے اس میں انہوں نے حلقہ ارباب ذوق کو جگہ دے رکھی تھی. تو ہم اس میں جایا کرتے تھے. تو قلندر مومن کی ٹانگ میں تکلیف تھی, اس کے باوجود وہ ان سیڑھیاں چڑھ کے ریگولر, وہ جتنے ریگولر شاید سیکٹری بھی نہیں ہوتا تھا اتنے ریگولر تھے وہ ہمارے ساتھ. تو پھر ان کی جو تنقید کا انداز تھا ظاہر اس سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. پھر ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی بنیاد پر معرکہ کے نام سے پشتو تنقیدی نشستوں کا سلسلہ شروع کیا, اور وہ ابھی تک چل رہا ہے, ان کی وفات کے بعد بھی چل رہا ہے. اور ظاہر ہے بہت محبت والی شخصیت تھی. پھر یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا ان کا ڈکشنری والا دریاب. تو ظاہر ہے کہ دریاب کے نام سے وہ ڈکشنری آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ ڈکشنریوں کا نام باقی ہوگا تو قلندر کو لوگ یقیناً یاد کرتے رہیں گے. یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے,
اور باقاعدہ استاد بھی رہے اور تدریس سے تعلق جی ہاں وہ بوجوہ چلے گئے تھے وہاں سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ وہ اردو اور پشتو دونوں زبانوں کے وہ ان کو عبور حاصل تھا، اور عموماً ہم پاکستان ٹیلی ویژن میں ان کو زحمت دیتے تھے تو ہمارے جو نیٹ ورک کے پروگرام ہوتے تھے تو خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کے جو دن ہوتے تھے، اور اس حوالے سے وہ بڑی مدلل اور بڑی سیر حاصل اور بڑی ان ڈیپتھ گفتگو کیا کرتے تھے ان اکابرین کے حوالے سے، اور دیگر ادبی پروگراموں میں بھی ان کی آمد کی وجہ سے بہت ایک اہمیت اس کی بن جاتی تھی. اور جیسے کہا گیا کہ ادبی حلقوں میں بھی ان کی وہ موجود یعنی جب تک وہ زندہ رہے تو انہوں نے ایک انتہائی فعال کردار ادا کیا. بالکل سر. اس میں ایک اور بات تھی، آپ نے ان کا جو وہ ہے وہ سمندر کے نام سے یہ جو کمپائلیشن آف ڈکشنری ہے، اس لیے میں دریاب کا تو مجھے اس طرح وہ نہیں تھا، لیکن یہ سمندر کے نام سے یہ وہ ہے. اور دوسرا آپ نے کہا دریاب، اچھا اس کا دریاب، جی سمندر نہیں. اچھا وہ میں نے بھی دیکھی ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں پڑھی ہوئی ہے ہمارے پاس. دریاب اس کے اوپر لال رنگ کے اس کے دریاب لکھا ہوا ہے. دریاب نہیں نام ہے اس کا، دریاب. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ جو ہے یہ چونکہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ ان کا پالیٹکس سے بھی ان کا تعلق تھا، تو جیسے عزیز صاحب نے فرمایا کہ تدریسی معلم ہونے کے باوجود ان کو نکالا گیا پھر اسی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ڈیموکریسی پہ ایک اسپیشل ایوارڈ بھی دیا گیا جو ان کی جدوجہد تھی، اور ستارے امتیاز سے بھی ان کو نوازا گیا، بلکہ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی ان کو نوازا گیا جی، اور ایک دفعہ ہلال امتیاز سے بھی ان کو نوازا گیا جی. تو بہرحال آپ کی معلومات تو کافی ہیں، تو یہ دو چار باتیں تھیں میں نے بھی بتایا. ضرور. جی ساتھیوں، تو آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسے لگا جی؟ کلندر مومن صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، ادبی شخصیت، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.